احمد مصطفیٰ. اس کے 6 آداب بتائے ہیں. کتنے؟ 6 آداب ہے روزے. وہ مسائل سیکھ کر پھر یہ سب یہاں بتائیں گے مفتی سے بعد میں کبھی موقع ملے گا تو روزے ٹکنے کے اور مسائل تھوڑے تھوڑے بتاتے جاؤ رمضان مبارک میں. تو یہ اس کے 6 آداب ہیں. وہ 6 آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر آپ نے روزہ رکھا تو وہ روزہ ہے. اور میں یہی ہمیشہ آپ کی مجلس میں ہماری اس مجلس میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں. 6 آداب میں پہلا سب سے آداب یہ ہے کہ آپ کا جیسا یہ زبانی جیسے کھانے پینے جیسا بھوکا روزہ ہے ویسے آنکھ کا روزہ ہوگا. نمبر 1 آنکھ کی حفاظت. اپنے کیا نہیں دیکھنے کا؟ کیا نہیں دیکھنے کا بولو؟ کیا ذرا خاموشی بیٹھ رہے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھ سے ہونے والا ہے. ادھر رمضان میں موبائل دیکھنے کا ہے، روزہ ایسا ہے، ٹائم پاس کہاں کرنے کا؟ نیٹ ہے تو کھولو. تو یہ نیٹ پر اپنی پوری 4-5 گھنٹے کہاں گھرانے کا؟ ہو نیٹ پر. اب موبائل کے نقصانات سن رہے ہیں نا آپ لوگ عشاء کے بعد. تو وہ موبائل ہے نا تو اس میں کیا آتے ہیں؟ اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں آتے ہیں نا سب اس میں. آپ جیسے ہی نیٹ کھولو تو کیا آتا ہے؟ تو نگاہ کی حفاظت ہوگی. تو آپ طے کر لیجئے کہ اسمارٹ فون 1 مہینہ میں استعمال نہیں کروں گا. کریں گے؟ دیکھو کہاں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے میرے بھائیوں، میرے باپ لوگ بھی، آپ لوگ بہت میرے باپ کے درجے کے بھی لوگ ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں ہیں. تو آپ سچ بولو استعمال کریں گے نیٹ؟ اسمارٹ فون کو آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. ہمارے یہاں بھی خانقاہ میں وہ شرط لگائی گئی ہے کہ اسمارٹ فون لانے کی آپ کو اجازت نہیں. اگر لائیں گے تو اس کا وہاں اعتکاف کے لیے ہم اس کو جگہ نہیں دیں گے. ہمارے ڈابل میں اس کی وہاں شرط آئی ہے اس ڈابل میں. اسمارٹ فون آپ استعمال کریں گے؟ ہاتھ اوپر کرو. یہ ذرا اڑچن کا کام ہے ہمارا. اگر آپ نے استعمال کرنے سے نہیں رکے تو آپ کی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوئی تو روزے میں جو جان پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگی. ایک چیز، نگاہوں سے بدنگاہی مت کرو. سمجھیں؟ بری چیزیں، خواہش اور نفسانیت کی خواہشات کی جو چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرو. نمبر 2 زبان کی حفاظت. زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. یہ ہوتا ہے ہونے والا کیا ہے؟ یہ شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب لکھے سے فضائل اعمال میں. میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اس میں سب ہے. آپ تفصیل آخری حدیث اسی کی لمبی چوڑی بیان کی گئی ہے. اور اپنی مجلس میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں بدنگاہی نہیں کریں. یہ حرام ہے کہ جائز ہے؟ حرام ہے. یہ حرام کاموں سے بچنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. اگر نہیں بچیں گے تو ڈبل ٹبل گنا. اور روزے میں اور رمضان میں جیسا سیزن والے آتے ہیں نا تو سیزن میں ریٹ بڑھتے کہ نہیں بڑھتے؟ ادھر رمضان کا سیزن میں ادھر سب باغوانہ کا دھندا ہے. اب ریٹ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ کیلے کا ریٹ بڑھے گا، سب چیزوں کا ریٹ بڑھیں گے، کھجور کا ریٹ بڑھے گا. تو ایسے نیکیوں کا بھی ریٹ بڑھتا ہے. اس میں نفل کا درجہ فرض کے برابر. اور ایک فرض ادا کرے تو کتا ثواب ہے. بھائی یہ کون اوپر دنگا کر رہے ہیں؟ تو اتنا بڑا ثواب، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ریٹ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ ایسے ہی گناہ کا بھی ریٹ اس میں بڑھنے والا ہے. جتنے اپن گناہ کریں گے اتنا اپنا گناہ لکھا جائے گا. تو زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت. اب کانا میں اپن کیا ڈال کو بیٹھتے ہیں؟ کیا ڈال کو بیٹھتے ہیں؟ کیا سننے لگے؟ کیا ہے؟ انہیں اخلاص میں گنگنا کیا پتہ نہیں. ایسا لگتا ہے کہ دیوان سے کھڑے سے ایسے کر کے کان میں اس کے دماغ میں ہے کیا پتہ نہیں کیا. تب کچھ پتہ نہیں چلتا ہمارے لیے. تو ایسا حال میرے بھائی. تو کان میں غلط چیز سننا ہی نہیں آپ کو. اب غلط چیز گانے وغیرہ تو اتنا دھیان میں آتا ہے. غیبت بھی سننے کا نہیں. کون نے آپ کو تمہارے سامنے چاڑ کا چغلا لگانا سننے کا نہیں. اپنے لاڈلیوں کی باتیں سننے کا نہیں. اگر آئی تو تحقیق کرو کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. تو آپ بہت سارے ٹینشن سے آپ بچ جائیں گے. یہ ٹینشن ہے سکھ کے مانسک طرح جو ہو رہے ہیں نا یہ اسی لیے ہو رہے ہیں. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی تو مجھے شکر کا کو ہوئی کرنا ہے. وہ شکر کی ہوئی دیا تو اس کی سائنسی حساب سے اس نے بتا دیا کہ ایسا اسی کا پتہ نہیں ہے کیا تجھے بولتے کر رہے اسی کا بنا ہے.
تیرے دل و دماغ کے مزاج کے مطابق جب کام نہیں ہونے لگا تو تو ٹینشن میں آتا تو تجھے شکر کی بیماری ہوتی ہے. ہاں یہ برابر بولا دیکھ برابر یہ بات میرے مزاج یعنی میں جیسا چاہتا ہوں ویسا نہیں ہونے لگا تو اسے ٹینشن آنا چالو ہونے لگتے ہیں. ارے آج ویسا ہے کہ نہیں ہے, پیسے کیا نہیں ہونا نہیں آیا ٹینشن والا مارا توڑی کس میں بات سننے کا نہیں کس میں تو یہ سب کر تو پھر شکر بڑھے گی یہ سب بڑھے گا. وہ سوچتا رہتا ہے ایسا بلڈنگ اس کیا ہے میری بلڈنگ ایسے ہونے ہونا, ایسا اس کے پاس موبائل ہے میرے پاس ایسا نہیں آنے لگا اسے ٹینشن آتا ہے. تو ٹینشن سے کیا آتا ہے اس نے سائنسی اعتبار سے بتایا تو اسے پتہ نہیں اور یہ بات ہاں یہ کارن ہو سکتے ہیں گل لگا میں لئی بچار کرتے ہو لئی سوچتے بیٹھتے ہو کئی سوچ رہے مرنے کا ہے کہ نہیں ملے گا تو کئی کو اتنا سوچتے بیٹھ رہے ہیں کیا جینے کا ہے ہمیشہ تھوڑی رہنے کا ہے یا اتنا سوچتے بیٹھنے کیا کام ہے. تو مزاج کے مطابق اگر نہیں ہونے لگا تو آپ ٹینشن میں جاؤ گے پریشان مول لو گے. اللہ رسول کہتے ہیں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ سب چیزوں میں ہم لوگوں کا ماحول اس طرح بن جاتا ہے. تو البتہ اپنے کانوں سے کوئی ایسی بات سنو مت, اعضاء کی حفاظت اپنے شرمگاہوں کی حفاظت سمجھا کہ نہیں. اسی طرح حلال روزی سے ہماری افطاری ہونی چاہیے. کیا بولا میں سمجھ میں آیا تھا افطاری کون سی روزی سے چاہیے حلال حلال ہے نا اپنے ہاں. جس کے دسترخوان پر اکابرین لکھتے ہیں جس کے دسترخوان پر حلال روزی کا ہو حلال روزی ہو اس زمانے میں عجائبات میں سے ہے اس کی وہ چیز. عجائبات سمجھ رہے ہیں 7 عجوبے ہیں کہ نہیں ہندوستان میں پوری دنیا میں عجوبے سمجھ رہے ہیں نا عجوبے. تو حلال روزی اس زمانے میں کسی کے دسترخوان پر ہونا یا اس کے عجائبات میں سے شمار کرو. صورت کیسا دھوکہ دے کے کمایا ہے کہ کیا کیا ہے کس کا حق مارا ہوا ہے کیا کر کے کمایا جھوٹ دغا دھوکہ اور ڈپلیکیٹ چیز اور یہ چیز ایسی چیز کیا کر کے کمایا ہے. اور حلال دنیا میں زیادہ ہے کیا بولنے لگے نہیں دکان حرام زیادہ ہے کہ حلال زیادہ ہے. تو اس کا تھوڑا سا اہتمام کرو. رمضان مبارک ہے یہ حرام غذا کی خاصیت بتائی گئی ہے کہ یہ حرام غذا جب پیٹ میں جاتی ہے تو نفسانی خواہشات پر ہی یہ ابھارتی ہے. نفسانی خواہشات ہی وہ اس سے عمل میں آ جائیں گے. نیک بات اسے ہضم نہیں ہوتی. پھر اسے کون سی بھی نیک بات بولو تو جلدی ہضم نہیں ہوتی. ارے ایسا کرو نہ کو لڑائی کرو نہ کو جھٹا بولو نہ کو دھوکہ دیو نہ کو تکلیف دیو نہ کو گالا دیو نہ کو مارو نہ کو تو کون مجھے بولنے والا چل میں تیری بات سننے والا نہیں. تو یہ اس کے اثرات رہتے ہیں اور بھی بہت سارے کارن رہتے ہیں. تو اس کارن میں سے ایک کارن یہ بھی ہے حلال غذا اگر ہمارے پیٹ میں نہیں گئی اچھی تو یہ اس کا وجود میں اس طرح آتا ہے. پھر وہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے فرما برداری نہیں بنتی ہے. ہم نے ان کے لیے سب کچھ کیا لیکن حلال نہیں ہے تو وہ اولاد آگے چل کر تمہاری نافرمان بن جائے گی. حلال کا ہے تو یہ حلال غذا کا ایک لمحہ پہلے کے عورتیں بچے بولتے تھے اپنے ماں باپ کو اپنے والیوں کو اپنے باپوں کو کہتے تھے کہ ابا جان گھر والی بھی کہتی تھی کہ میرے شرطاج اگر حلال روزی ملتی ہے تو ہی آپ لے آنا حرام روزی مت لانا ہمارے لیے. ہم 2 دن بھوکے رہیں گے فاقہ برداشت کریں گے لیکن حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں مت ڈالو. یہ اکابرین اس کا اہتمام کیا ہے. شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے پورے خاندان کے لوگ ہے نا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اکابرین ان کا معدہ ایسا تھا کہ حلال کو ہی ہضم کرتا تھا. حرام کا لقمہ جب ان کے پیٹ میں چلا جاتا تھا تو فوراً کو الٹی ہوتی تھی. اس لیے کون ان کی دعوت کرتا نہ تھا. کرندوڑا سے مجھے دعوت کریں تو ان کو دعوت کوئی کرتا ہی نہیں تھا کیونکہ ان کو جیسے ہی منہ میں رکھتے تھے نا تو اس کو فوراً محسوس ہوتا تھا کہ حرام کا لقمہ ہے. آج ہوتا نہیں اپنے کو ارے بھائی آج کل پانی فلٹر تمہیں کہاں بھی جاؤ تو کرندوڑ کا پانی ہے کیا جیشنپور کا پانی ہے تمہیں مزہ جیسے ہی پیے برابر معلوم ہوتا کہ نہیں یہ فلٹر کا پانی ہے یہ اس کا پانی ہے یہ بور کا پانی ہے یہ ندی کا پانی ہے. پیے برابر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اور بعض لوگوں کو تو گھروں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سالنا انہیں بنائی سا ہے یہ سالنا انہیں بنائی سا ہے. کھائے برابر بولتا ہے کہ ہماری جرون بنائی یا انہیں بنائی یا انہیں بنائی سا کرو. کھائے برابر چکے برابر بولتے کہ نہیں بولتے ہیں. تو مزاج بنتے کہ نہیں بنتے ہیں کہ پانی کا گھوٹ پینے کے ساتھ بولتا ہے کہ پانی بور کا ہے کہ ندی کا ہے کہ کائے کا ہے. جو
تو ایسے ہی ان کی پیٹ میں حرام کا لقمہ جیسی زبان پر رکھتے جاتے فوراً کہتے یہ حرام کی غذا ہے، لقمہ حرام کا ہے، تو تاکہ الٹی ہوتی تھی فوراً ان کو. تو ایسا ان کا معدہ حلال کو ہی ہضم کرتا تھا. ہمارا معدہ کائے کو ہضم کرتا ہے؟ سب ہضم کرتا ہے، ہڑپ کرتا ہے سب جانا کا ہے نہیں، ڈکار بھی آتی نہیں ہے نہیں، پریشانی بھی آتی. ایسا حال ہے ہمارا. رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ.